الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 15، 16، 17. ان آیات میں بے حیائی یعنی زنا سے متعلق شریعت مطہرہ کے جو ابتدائی احکامات تھے ان کو ذکر کیا گیا، اور پھر یہ احکامات تدریجاً سخت ہوتے ہوتے سورہ نور میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے احکامات نئے سرے سے جاری فرمائے، اور اسی میں اللہ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ بھئی یہ سزا تو دو، اگلا راستہ اللہ خود ہی نکال دے گا کہ آگے تم نے کیا کرنا ہے. پہلی جو آیت ہے واللاتی، یہ لفظ جو اللاتی ہے اس کی جمع ہے، یعنی وہ عورتیں یأتینا اتا، یأتی کا معنی ہے آنا، جو آئے بے حیائی کے ساتھ، لیکن ہم اگر بامحاورہ صحیح ترجمہ کریں وہ عورتیں جو ارتکاب کرے بے حیائی کا، وہ عورتیں جو ارتکاب کرے الفاحشہ بے حیائی. من نسائکم، کم تمہاری، نساء عورتوں میں سے، یعنی مسلمان عورتوں میں سے اگر کوئی خاتون بے حیائی کا ارتکاب کرے، اب یہ بے حیائی سے مراد وہی زنا کا ارتکاب کرے، فاستشہدوا علیہن، پس استشہدوا گواہ بناؤ، طلب کرو گواہ. پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اصل میں تو یہ ہے اس کا شاہدہ، گواہی دینا، لیکن سین اور تاج اس میں ہو تو اس کا مطلب ہے طلب کے معنی. اب تم گواہ طلب کرو علیہن، ہن ان کے، علی الزام کے لیے، ان کے خلاف، اربعۃ چار، منکم تم میں سے، تم میں یعنی مسلمان. کافروں کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے. اب یہ چونکہ ایک انسان کی عزت کا معاملہ ہے، اس لیے گواہی کا نصاب اللہ نے یہاں کیا کر دیا، چینج کر دیا، 2 کی بجائے 4، اور وہ 4 بھی سارے کے سارے مرد، اس میں خاتون کی گواہی معتبر نہیں ہے. پھر اگلی جو شرائط ہے نمبر 1، گواہی دینے والے سارے کے سارے مسلمان ہو. نمبر 2، گواہی کے دینے والے سارے کے سارے آزاد ہو، اس میں غلام کوئی نہ ہو. نمبر 3، گواہی دینے والے سارے کے سارے بالغ ہو، نابالغ اس میں کوئی نہ ہو. نمبر 4، گواہی دینے والے سارے کے سارے عقل مند ہو، فاطر العقل، مجنون ان میں کوئی بھی نہ ہو. نمبر 5، گواہی دینے والا گواہی دے اپنی آنکھوں دکھتی کے ساتھ، کہ بھئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی سنائی بات پہ گواہی نہیں دے گا. اور اسی طرح قیاس، کہ بھئی یہ 2 کمرے سے باہر نکلے اور اس نے تصور کر لیا کہ انہوں نے کیا کر لیا، زنا، اس میں بھی گواہی معتبر نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی گواہی دے گا اور ان کی گواہی وہاں سے رد ہو گئی ہے تو پھر اس کا یہی ہے کہ انہی کو لمبا کر دو اور ان کو کوڑے مارو تاکہ اس طرح کی کوئی بات بندہ نہ کرے. تو یہ فاستشہدوا علیہن، گواہ بنا لو ان کے خلاف 4 منکم تم میں سے یعنی مسلمان. فَإِنْ شَهِدُوا، پس اگر شہیدو وہ گواہی
دے دے. اب گواہی انہوں نے دے دی. فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس یہ لفظ بیچ میں ہے امساک، پس روکے رکھو ہن ان خواتین کو فی البیوت گھروں، ان کو گھروں میں محبوس کر دو، گھروں میں بند کر دو، گویا کہ قید میں ڈال دو. کب تک؟ حتی یہاں تک یتوفاہن لے لے ہن انہیں. دیکھو پیچھے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یتوفا کا عام طور پر معنی ہم کرتے ہیں نا مرنا، تو مرنا موت تو ادھر ہے نا، یہ مرنا تو یہ ہے. یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے لے اپنے پاس جنا لے لے، یعنی تا موت ان کو کس میں ڈالو؟ قید میں. اب یہ سزا ہے. کب تک؟ او یجعل اللہ، یا یجعل اللہ نکال دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ، کوئی سبیل، کوئی راستہ. اب اگلا راستہ سورہ نور میں، تو یہ والا جو حکم ہے، یہ والا جو حکم ہے یہ سورہ نور کی آیت کی وجہ سے منسوخ ہے یہ حکم. اب یہ سزا نہیں ہے، یہ اسلام کی بالکل ابتدائی طور پر نئی جو سزا ہے وہ یہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت اتاری الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والا مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان دونوں کو کیا کر دو؟ 100 کوڑے مار دو. یہ حکم اترا. اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ کا تو یہ ہے، اگر شادی شدہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، اگر بوڑھا مرد بوڑھی عورت اس طرح کر لے یعنی بالغ جو شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کر دو. نکالا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے باعث عبرت بنانے کے لیے. واللذان، اور واللذان دو مرد، واللذان دو مرد. یہ الذین کا ڈوئل ہے، سوری الذین تو جمع ہے، یہ الذی کا تثنیہ ہے، الذی کا ڈوئل ہے. الذی، اللذان اور الذین. واللذان وہ دو مرد یأتین جو ارتکاب کریں ہاں وہ الفاحشہ، وہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر بھی ہے. واللذان یأتیانہا، جو دو مرد ارتکاب کرے الفاحشہ، یہ ہاں بے حیائی کا، منکم تم میں سے، فآذوہما، پس تم اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ، ہما ان دونوں کو. فَإِن تَابَا، پس اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لیں، راہ راست پر آ جائے. دونوں تابا بھی ڈوئل کا ہے، اصلحہ یہ الف تثنیہ کا. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس تم اعراض کرو، عنہما ان دونوں سے. ان اللہ، بے شک اللہ ہے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیماً اور رحم کرنے والا. یہ اس کی ایک تفسیر ہے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، یہ جو میں نے سارا ترجمہ کیا یہ ایک تفسیر کے مطابق کہ پہلے کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے یعنی لواطت کے ساتھ ہے.
دوسری تفسیر یہ ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشہ، وہاں پر عورت مسلمان ہے، مرد کافر ہے. اگر کوئی عورت مسلمان کسی کافر مرد کے ساتھ اس طرح کا ارتکاب کر لے تو پھر فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. اب دیکھو یہاں مرد کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں مرد زنا تو بغیر مرد کے ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں صرف عورت کا تذکرہ ہے. مرد کیونکہ مرد تو شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہے اور اس کی طرف جو شریعت کے احکامات ہیں وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس لیے عورت کی بات ہوئی کہ عورت مسلمان اور مرد کافر. اور یہ جو واللذان یأتینہا، یہاں دونوں مسلمان مرد اور مسلمان عورت اگر اس طرح کا ارتکاب کر لے، یہاں پھر چونکہ مذکر کا صیغہ اس لیے لائے کہ مؤنث کو اس کے کیا کر دیا تابع، تو یہاں پہ دوسرے تفسیر کے مطابق اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت ارتکاب کر لے منکم تم میں سے تو فآذوہما، ان کو کیا دے دو، اذیت دے دو، تکلیف دے دو. اب یہ دو مختلف تفسیریں ہیں. یہ جو دوسری پہلی والی تفسیر ہے جو میں نے اس کی ہے، اگر دو مرد ارتکاب کر لے پھر یہ حکم فآذوہما، یہ اب دو مرد اگر ایسا کر لے تو یہ حکم اب منسوخ نہیں ہے، یہ اب بھی باقی ہے. اور اگر مرد اور عورت سے متعلق ہے تو پھر یہ حکم منسوخ ہے، اور یہ سورہ نور والے حکم کی وجہ سے. اچھا، سمجھنے کی بات یہ ہے، دیکھو اسلام میں جو سزائیں ہیں نا اس طرح کے جرائم کے وہ دو طرح کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حد، دوسرے کو کہتے ہیں تعزیر. ایک کو کہتے ہیں حد، دوسرے کو کہتے ہیں تعزیر. حد کی سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ثواب دیدی اختیارات اس میں چلتے. اب ثواب دیدی اختیارات اس میں مثلا اگر 80 کوڑے ہیں تو ایک کوڑا بھی کم کرنے کا اختیار قاضی کے پاس نہیں ہوتا، اور ایک کوڑا زیادہ کرنے کا بھی قاضی کے پاس اختیار نہیں ہوتا. جیسے کہ رجب میں ہے، جیسے کہ جنا شراب پینے میں ہے، جیسے کہ زنا میں ہے، جیسے کہ چوری والے اس میں حد ہے کہ بھئی ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ ثواب دیدی اختیارات اس میں نہیں ہوتے. تعزیر ان کو سزا دے دو، شریعت نے کہا ان کو سزا دے دو. اب یہ سزا کون دے گا؟ یہ حاکم وقت کے ثواب دیدی اختیار میں چھوڑا ہے. چنانچہ یہ جو دو مرد اگر لواطت کر لے، اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تعزیر ہے. اور تعزیر کی بنیاد یہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عامل عمل قوم لوط، جو قوم لوط کا عمل کر لے تو فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تو کرنے والے کروانے والے دونوں کو کیا کر دو، قتل کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ان کے زمانے میں اس طرح کا کوئی عمل ہوا تو انہوں نے اس پر دیوار گرا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو پہاڑ پر لے گئے اور وہاں سے اس کو کیا کر دیا، دھکا دیا اور نیچے گرا دیا. اور گویا کہ اب دیکھو تعزیر میں جو حد ہے نا، چونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے حکومت، سلطنت اور خلافت کی ہے، تو انہوں نے ایک ہی سزا دی ہے. لیکن جہاں تعزیر ہے تو ہر ایک کی سزا کیا ہے، الگ الگ ہے. تو یہاں پھر اللہ فرمانے واللذان یأتیان، اگر دو مرد اس طرح کا ارتکاب کر لینا تم میں سے تو فآذوہما، اب تم انہیں تکلیف پہنچاؤ. اب تکلیف پہنچانا یہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ قاضی کے ثواب دید پر کیا کر دیا، چھوڑ دیا کہ آپ اس طرح کر لو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی ان کے جو سزائیں تھی وہ ساری کیا تھی، مختلف دیتے رہے. باقی جو حد ہے، جو زنا کا ہے، اس میں سارے ادوار میں ایک ہی سزا تھی، کیونکہ وہ حد ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واللذان یأتینہا منکم فآذوہما میں اگر مرد اور عورت مراد ہے، یعنی مرد اور تو زنا مراد ہو، پھر تو یہ حکم کیا ہے، منسوخ ہے.
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما کی وجہ سے، اور اگر اس سے مراد دو مرد ہیں تو یہ حکم اب بھی کیا ہے باقی، اللہ فرما رہے ہیں ان کو اذیت دے دو، اور قاضی کے ثوابدید پر، حاکم وقت کے ثوابدید پر اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ دونوں تفسیریں کی ہے مفسرین نے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کرے بے حیائی کا، من نسائکم، تمہاری خواتین میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو گواہ مقرر کرو ان کے خلاف، اربعۃ منکم، تم میں سے 4، فَإِن شَهِدُوا، بس اگر وہ گواہی دے دے ان کے خلاف، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو روکے رکھو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ لے لے موت انہیں، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اور وہ جو دو یعنی مرد عورت یا دو مرد، یاتیانہا، ارتکاب کر لے، ہا، اس بے حیائی کا، منکم، تم میں سے، آذوہما، تو ان کو اذیت دو، تکلیف دو، فَإِن تابا، دوسری بات جو آخری بات میں نہیں کی ہے، دیکھو حد میں اگر قاضی کے پکڑنے سے پہلے کوئی بندہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول سزا ہوگی، لیکن تعزیرات میں اگر تعزیر سے پہلے قاضی کے پاس جانے سے پہلے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کیا ہے، قابل قبول، پھر قاضی اس کو سزا نہیں دے گا۔ فَإِن تَابَا، اگر وہ کیا کر لے، دونوں توبہ کر لے، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اے قاضی وقت، حاکم وقت، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان سے کیا کر لو، اعراض کر دو، چھوڑ دو ان کو، اب ان کو کچھ نہ کہو۔ ان اللہ کان تواب، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والا۔ باقی یہ جو آگے ہے اسی سے متعلق ہے، لیکن انشاءاللہ لمبا ہو جائے گا، کل اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔